वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। क्या आपको पता है कि मोबिलिटी को अब बेसिक ह्यूमन राइट्स में शुमार किया जाता है? दुनिया भर में इस बारे में चर्चा हो रही है और खास तौर पे अगर आप अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस को भी देखें, अपनी जाती तरजीहात को भी देखें, हम शायद इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा कन्वेंस, हमारी आमदोरफ्त का जरिया हमारी जिंदगी की हर चॉइस को डिटर्मिन करता है। यहीं से शुरुआत कर लीजिए कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो आप नजदीकी अस्पताल में जाना चाहते हैं। बच्चे का स्कूल या कॉलेज जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, आपके घर में कोई भी स्टूडेंट अगर ये सिलेक्शन कर रहा होता है तो ये जरूर सोचता है कि सुबह आने जाने का क्या होगा, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है, क्या आप वैन लगवाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं अगर तो आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपकी रोजगार के लिए आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, और हो सकता है बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी ओपनिंग आपको मिल जाए, लेकिन खुसूसन अगर खवातीन की बात की जाए, हमारी यंग ग्रेजुएट लड़कियों की बात की जाए, तो घर वाले ये जरूर पूछते हैं कि नौकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन वहां आओगी जाओगी कैसे। और आप यही सोच सकते हैं अगर अपना कारोबार कोई करना चाहे, कोई अपना जाती बिजनेस करना चाहे, तो यही मुश्किलात आड़े आती हैं। ये सब चीजें तवज्जो दिलाती हैं हमारी हुकूमती इदारों की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक बेसिक डिग्निफाइड मास ट्रांजिट सिस्टम जिससे आपकी सेहत, आपकी एजुकेशन और आपके रोजगार तक आपको पहुंचने में आसानियां हो, ये हर इंसान का हक है। लेकिन जब बड़ा हो, जब रियासत इतनी बड़ी हो, हमारे मुल्क जैसी पॉपुलेशन हो, तो यकीनन इसके लिए प्राइवेट कंपनीज भी आगे आती हैं। आप किस तरह जाते हैं जब खुशहाली आती है किसी माशरे में, किसी मुल्क में, तो हम देखते हैं हम सिंगल कार से डबल कार हाउस होल्ड बन जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके मुल्क में कोई मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। बट वी हैव सीन द लाइक्स ऑफ करीम एंड वेरियस अदर सर्विसेज जिन्होंने स्टेप अप करके इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की है इन पाकिस्तान, एंड दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। खास तौर पे आज से 5-6 साल पहले तो ये मेरे ख्याल में सोचना भी मुश्किल था कि किसी अजनबी के साथ आप उसको पहले अपने एक ऐप के जरिए बुलाएंगे, आप ना उसको जानते हैं ना पहचानते हैं, आप उसकी गाड़ी में बैठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ और खवातीन की जिंदगियों में इस तरह की सर्विसेज से क्या तब्दीली आई, आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आमना नईम, हु इज द हेड ऑफ कस्टमर केयर विद करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आमना फॉर मेकिंग टाइम। और वाकई दिस व्हाट करीम हैज डन एंड द सर्विसेज ऑफ लाइक करीम हैव डन इज कि हमारे समाजी रवैयों को तब्दील करके रख दिया है। यानी वाकई खवातीन के लिए आमदोरफ्त, कहीं जाना, अस्पताल जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना अब कदरे आसान है। आपके पास क्या इंसाइट्स है, कितनी खवातीन आप लोगों की सर्विस का इस्तेमाल करती हैं? सो थैंक यू वेरी मच सिद्रा। सो बहुत सारी खवातीन हैं जो हमारे पास इस सर्विस को इस्तेमाल करती हैं। सो वी हैव अबाउट तकरीबन 30% जो है करीम की यूजर्स वो खवातीन हैं। ओके। सो और उसके अंदर उस 30% के अंदर 70% वो खवातीन हैं जो के स्कूल, जो के ऑफिसेज और तमाम इस तरह से जो प्रोफेशनली उसको इस्तेमाल करती हैं, और 30% उसमें से वो हैं जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारी जाने वाली जो बच्चे हैं। 30% अपनी पेशावराना जिंदगी के लिए, अपने ऑफिस पर पहुंचने के लिए, और 30% अपनी एजुकेशन के लिए, तालीम से रिलेटेड, और बाकी एडहॉक इमरजेंसीज में भी इस्तेमाल करती हैं खवातीन? जी बिल्कुल, हर सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। अभी आपने बात स्टार्ट की थी तो आपने कहा था कि हॉस्पिटल जाने के लिए, और उसमें वो एक बहुत क्रिटिकल सिनेरियो होता है कि जहां पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है और एक मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत पहुंचाना है। और ये तमाम सर्विसेज जो हैं जब कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सिर्फ खवातीन नहीं है, मर्द हजरात भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स के लिए, मुख्तलिफ इमरजेंसीज के लिए, दफ्तर जाने के लिए, तो वो तमाम तर सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं और मुख्तलिफ शहरों में है। और इसमें तब्दीली कैसे आई? जैसे हम बात कर रहे थे कि एक खौफ, एक अभाम तो जरूर होता है हमारे यहाँ। तो हमने देखा है कि जब बच्चे के लिए, लड़की के लिए अगर वैन या कोई रेगुलर ट्रांसपोर्ट भी लगाई जाती है तो 100 दफा बंदा सोचता है कि ये काबिल एतमाद राइडर है, ड्राइवर है या नहीं है। तो आपने ओवर द इयर्स दैट करीम हैज बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान कैसे इन नंबर्स को बढ़ते हुए देखा, और उसके लिए आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ा? सो देखिए, आज से बिल्कुल सही 5-6 साल पहले तक ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई एक अनजान शख्स के साथ आप गाड़ी में सफर करेंगे। लेकिन करीम का क्योंकि मकसद ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आम इंसान की जिंदगी को इनेबल करना है, एम्पावर करना है और आसान करना है, ये हमारा विजन है। सो इसी तरह से स्टेप
اسٹیپ وائز چیزیں ہوئی ہیں. شروع میں لوگوں کے اپریہینشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے رائٹس بڑھتی گئی ہیں, لوگ استعمال کرتے گئے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ بہت بڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ بہت کام کیا بیک اینڈ پہ, ٹرسٹ اینڈ سیفٹی کے لیے دونوں جینڈرز کے لیے. کیا کیا سوچتے ہیں جب ایک مسافر آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ڈرائیور کا حلیہ کیا ہے, گاڑی صاف ستھری ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ جی, اس کے لیے یہ اہم ہوتا ہے یہ لوگوں کے جی لیے. بالکل ہوتا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ تمام تر انفارمیشن کسٹمر کو ان کی ایپ میں واضح طور پہ دکھے, کیونکہ ہر کیپٹن جو رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے ان کی انفارمیشن وہاں شو ہوتی ہے, اور تو ہر کوئی یہ تسلی کر سکتا ہے. اور مختلف فیچرز ہیں جس کے بارے میں آئی ایم شیور ہم آگے بات کریں گے. وہ فیچرز یہ ایک یقین دہانی کراتے ہیں کسٹمر کو کہ یہ سروس آپ کے لیے سیف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی بحیثیت ایک خاتون خود بھی آمنہ, کہ ٹرانسپورٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایسی سہولت نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں یعنی بہت مشکلات بڑھ جاتی ہیں, بہت ساری اپرچونٹیز کو کیا ہم استعمال نہیں کر پاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جب کچھ عرصے پہلے یہ سروسز نہیں تھی تو مجھے خود بھی پرسنلی جیسے یونیورسٹی کے زمانے میں یا جانا پڑتا تھا تو کافی دقت یا مشکلات پیش آتی تھی. لیکن اب بہت ساری خواتین جب وہ مختلف اپنے ویوز دیتی ہیں, ہمیں فیڈ بیک کی کالز آتی ہیں, ہمیں تھینک یو کے میسیجز آتے ہیں, سو بہت اچھا لگتا ہے کہ دے آر ناؤ امپاورڈ اینڈ دے ہیو دس فیسلٹی. اب جیسے میں نے بات کی کہ 70% خواتین جو اپنے پروفیشنل ورک اسپیس میں جانے کے لیے استعمال کرتی ہیں, 30% کالجز یونیورسٹی, سو دس از آل امپاورمنٹ. اچھا, اس میں کوئی طبقاتی فرق آپ دیکھتی ہیں؟ یعنی کیا ہمیں لگتا ہے, جیسے عام طور پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کسی بھی خاتون کو اگر وہ ترقی کرتی ہے, وہ پروفیشنل لائف میں آگے بڑھ رہی ہے, تو لوگ ایک عوام ضرور لاتے ہیں بھائی ان کے لیے کیا مشکل ہے, ان کے گھر میں تو 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, کہیں پہ بھی جانا, کہیں پہ بھی ایکسس بہت آسان ہے. لیکن وہ طبقہ جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے یا جو پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ ریلائی کرتا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ میں آپ کیا ڈفرنس گیج کرتی ہیں؟ بیکاز انسائٹ, کسٹمر انسائٹ از یور فورس. جی بالکل. دیکھیے مائنڈ سیٹ تو اس طرح سے کہ کریم از آل انکلوسیو, تو ہمارے لیے ہر وہ کسٹمر امپورٹنٹ ہے چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سو اس کے لیے ہر مختلف کسٹمر کے لیے مختلف ان کی افورڈیبلٹی کے لحاظ سے سروسز موجود ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ فرق کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں, سو فرق یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. ایکسیپٹیبلٹی ان ٹرمز آف ایپ یوزیج, ایکسیپٹیبلٹی ان ٹرمز آف کہ آپ کسی بھی علاقے سے کہیں پہ بھی سفر کریں آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. یعنی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ دیکھیں اکثر کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل تو نئی چیزوں کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتی ہے, لیکن گھریلو خواتین جن کا شاید سالوں سے ایک طریقہ کار رہا ہے, ان کی ایک ڈپینڈنس بھی رہی ہے کہ جی گھر کا کوئی شخص ساتھ ہو جب گاڑی اویلیبل ہو. میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاسپٹل کے اپوائنٹمنٹس آمنا ڈیلے کر دیتی ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی ابھی کوئی اویلیبل نہیں ہے, ابھی میں جاؤں گی کیسے, کس طرح ہوگا. وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایون مڈل ایج یعنی آپ 50 اینڈ ابو کی ایج کی خواتین کو بھی دیکھیں, انہوں نے چیزوں کو سیکھا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. خاص طور پہ اگر کوئی خاتون اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے. کووڈ کے زمانے میں آمنہ ہم کیا ایک تبدیلی ہم نے یہ دیکھی کہ بہت ساری خواتین نے آن لائن بزنسز اور مائکرو بزنسز کیے, لیکن ہر چیز میں کسی بھی کاروبار میں آمد و رفت ضروری ہوتی ہے. تو وہاں کوئی نمبرز آپ کے پاس ہیں جس میں آپ سمجھتی ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے؟ جی بالکل. اور کووڈ کے زمانے میں جس طرح اسمال بزنس اسٹارٹ ہوئے ہیں, بہت ساری خواتین نے گھر سے بزنس اسٹارٹ کیے, تو ان کے لیے بھی یہ سروس بڑی اہم رہی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلیوری کے لیے سروس کو استعمال کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایون ابھی عید یا رمضان کے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کپڑے درزی سے سلوانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو ایک امپاورمنٹ ہے کہ گھر کے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے لیے آپ کو کسی کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آئیں گے, والد صاحب آئیں گے, کوئی آئیں گے, ان کے ساتھ آپ جائیں گی, تو اس حوالے سے بہت ساری ایڈیشنل فیسلٹیز جو ہے نا کریم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. انفیکٹ یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے اگر کسی کو رکشے میں سفر کرنا ہوتا تھا تو کہیں جانا ہے باہر سے اور یا کوئی رکشہ گھر بلا کے لے کے آئے گا, اب وہ بہت آسان ہے. اور پرسنلی بھی ایسی بہت ساری ایگزامپلز, ایسی بہت ساری کسٹمرز ہیں جو کہ سینئر خواتین ہیں جو سروس استعمال کرتی ہیں, اور وہ ان کا یہ فیڈ بیک ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہم فون اس طرح سے استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن اب کریم نے بہت آسان کر دیا ہے کہ آ جاتے ہیں کوئی بھی اور ہم جو ہے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں. آئی تھنک کہ جب ہم کسی بھی سروس کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ کے گھر میں ایک موبائل فون آئے, چاہے ٹی وی
آئے, ریڈیو آئے, یہ سب سماجی رویوں میں ہمارے زندگی کو اور دنیا کو پرکھنے اور ڈیل کرنے کے انداز میں تبدیلی لے کے آتا ہے. تبھی آئی تھنک کہ یہاں پہ جو اہم ایشو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ خواتین کے لیے موبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. آج یہ ہم بڑے شہروں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن امید یہ ہے کہ اسی قسم کی آسانیاں ہمارے ہر گلی کوچے, ہر قصبے, ہر دیہات میں رہنے والی خاتون کے پاس موجود ہو. جب ہم پاکستان کی 50% آبادی کی بات کرتے ہیں جو کہ خواتین پر مشتمل ہیں, ان کو امپاور کرنا, ان کو ڈگنیفائڈ باحفاظت ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ پہنچانا, یہ ہماری پوری معیشت, پوری ریاست اور پوری کہنا چاہیے ہماری کمیونٹی کے لیے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا گریٹسٹ ایسٹ. بہت بہت شکریہ آمنہ یہاں موجود ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے. سو وی ہیو اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن بیکاز رمضان مبارک کی آمد ہے. اس کے علاوہ جی گرمیوں نے تو کسی کا آسرا نہیں کیا, وہ پہلے ہی آ گئی, ان کو کسی نے بلایا بھی نہیں تھا. یہ تو باہر کا موسم تھا, لیکن 40-41 کا ٹیمپریچر اس وقت ہوا ہے. اور آف کورس سب سے بڑا بن بلایا مہمان کووڈ-19 کی 3rd ویو. ان سب کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کیسے تیاری کریں آنے والے دنوں کے لیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.